ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھریلو معاملات ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں نا، گھریلو جس کو آپ پھڈے کہتے ہیں، ان سے نکال رہے ہیں۔ اصل میں نا اس آیت کی تشریح سننے سے پہلے آپ کو اللہ کے رسول کی شخصیت سامنے رکھنی پڑے گی، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس بیوی کی پاس آپ نے جانا آپ جا سکتے ہیں، اگر کسی بیوی کی باری ہے تو آپ اس کے پاس جانا چاہیں تو چلے جائیں، نہیں جانا چاہیں تو اس کی باری کو ختم کر کے کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اب جب یہ بات سنتے ہیں تو جو لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ان کو کہ یہ کیسے کہ مسلمانوں کا لیڈر ناانصافی کرے۔ اصل میں اللہ کے رسول کی شخصیت کو اور ان کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا اور اہم مشن اللہ کے رسول کا تھا، اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے مختلف قسم کی ضروریات تھیں، مختلف قسم کی ٹینشنیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا اللہ کے رسول کی بیویوں کو یہ چیز واضح کر دی کہ یہ جو باری والا سسٹم ہے نا، یہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ جو باری والا سسٹم ہے یہ ختم۔ دیکھیں جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب حقوق ہوں، اللہ نے یہ حق ختم کر دیا ان کا۔ ہمیشہ حقوق کے مطالبہ ہی ہوتا ہے جس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں دیں، اگر وہ نہیں ملتا تو پھر وہ لوگ جو ہے احتجاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حق جو تھا وہ ختم کر دیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کبھی بھی زندگی کے اندر اللہ کے رسول نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ ہمیشہ اللہ کے رسول نے باریاں لگائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے کو بتاتی ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے باری کے معاملے میں کسی عورت کو دوسری پر ترجیح نہیں دی، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا، کم ہی ہوتا تھا کوئی ایسا دن کہ اللہ کے رسول ساری خواتین جو ان کی بیویاں تھیں ان کے گھر چکر نہ لگائیں۔ یعنی دن میں بھی اللہ کے رسول سب بیویوں کے پاس جاتے اور رات کو بھی باری کے تحت اللہ کے رسول ہر بیوی کے پاس جاتے۔ یہ اللہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیویوں کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر اللہ کے رسول دین کی محنت کرتے ہوئے، دینی کام کرتے ہوئے کسی کام میں الجھ جائیں اور کسی کی باری کسی کو دے دیں تو یہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو شادیوں کی اجازت دی ہے 4، اللہ کے رسول کو اتنی شادیوں کی اجازت اللہ نے کس لیے دی ہے؟ دین کے پھیلاؤ کے لیے، کہ دین پھیلے۔ خواتین کو سمجھائیں، جتنی خواتین کی جماعت زیادہ ہوگی دین اسلام زیادہ آسانی کے ساتھ خواتین تک پہنچے گا۔ بہت ساری خواتین ایسی اللہ کے رسول نے نکاح کیے جو بڑے خاندان کی تھی، جن کے ساتھ دین اسلام کے معاملے میں دشمنیاں چل رہی تھی، اللہ کے رسول نے جب ان سے نکاح کیے ان کی دشمنیاں ٹھنڈی پڑ گئی۔ یعنی یہ سارے نکاحوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ دین اسلام پھیلے، دین کے اندر مضبوطی آئے۔ تو اگر دینی کام کرتے ہوئے اللہ کے رسول کسی کی باری پر نہ جا سکے تو کوئی احتجاج نہ کرے، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی بھی ایسا کیا نہیں۔ صرف سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ کافی عمر والی ہو گئی تھی تو انہوں نے خود اپنی باری جو تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دن کے وقت اللہ کے رسول ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، لیکن ایک جو رات میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ ہبہ کر دی خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیونکہ وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی۔ صرف یہ، ٹھیک ہے نا، باقی اللہ کے رسول سب عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو اسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کی باری کو مؤخر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جس کو اپنے پاس جگہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ،
اور جس کو آپ نے علیحدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کے پاس نہیں آنا، پھر آپ کا دل کیا کہ میں نے جانا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ، یہ جو میں نے حکم جاری کیا ہے نا، یہ چیز ان خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرے گی اور ان کو غمزدہ بھی نہیں کرے گی۔ ایک ہے کہ باری ہو پھر بندہ نہ جائے، حق ہے وہ دے نہیں رہا، اس کا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ حق نہیں ہے پھر بھی اللہ کے رسول انصاف کر رہے ہیں، تو کتنی دل کو ٹھنڈک بڑھتی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد نہیں ہے کہ آپ نے ضروری ہی آنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول باری مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز زیادہ دل کے اندر محبت پیدا کرتی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ایسا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرے، ولا یحزن، ان کو غمگین بھی نہ کرے، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور جو کچھ ان کو اللہ نے عطا کیا اس پر راضی ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کی صحبت ان کو مل گئی ہے، اللہ کے رسول کا نام ان کو مل گیا۔ اللہ آگے فرما رہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں نا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اگر اس حکم کے بعد آپ کے دل میں ناگواری آ رہی ہے کہ اللہ نے یہ کیا حکم جاری کیا، تو یہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس پر بھی آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ صرف یہ سوچیں کہ ہم جو خواتین ہیں اللہ کے رسول کی اتنی زیادہ، ان کا مقصد ہے دین کو پھیلانا، تو اس کے لیے دیکھیں وہ جو دور تھا نا اس میں سارے قربانیاں دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی، تو صحابیات کو بھی دینی پڑیں گی، امہات المؤمنین کو بھی دینے پڑیں گی۔ ایسے نہیں وہ مومنوں کی ماں بن گئی، ایسے نہیں اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیے، یہ محنتیں کی ہیں، اور آج انشاءاللہ وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ تو دنیا کی مشکلیں بہت تھوڑی تھیں، اللہ نے جس مقام پر انہوں کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دنیا کی مشکلیں بہت معمولی ہیں، تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے پھر بھی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، باریاں مقرر کی۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو انعام دیا، اللہ نے بھی ان کی امہات المؤمنین کی قدر کی۔ کس طرح کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، یعنی جب اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا جو آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیں یا دنیاوی مال کو پسند کر لیں، تو خواتین نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، تو اللہ نے پھر اس کے انعام پر اللہ کے رسول کو کہا کہ اب جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں اس کے بعد کسی اور بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حد لگا دی کہ لا یحل لک النساء، آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے کہ آپ کسی اور عورت سے نکاح کریں، ولا ان تبدل بہن، ان کو طلاق بھی نہیں دینی اب آپ نے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ اتنی شادیاں میرے لیے جائز ہیں تو اب میں ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر کوئی اور کر لوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو خواتین ہیں انہی کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ ان بیویوں کو بدل سکتے ہیں، ولو اعجبک حسن، اگرچہ آپ کو کتنی ہی اچھی لگے وہ، یعنی کتنی ہی اچھی کیوں نہ دل کو لگے کوئی خاتون، آپ نے ایسا اب نکاح نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ اجازت دیتے ہیں وہاں اللہ نے پھر پابندی بھی لگائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا اوپر بیٹھا ہے، سب سے بڑی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ جس کو چاہے اجازت دے دے، جہاں پر جا کر پابندی لگانا چاہے لگا سکتا ہے، اس کی مرضی۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں جو لونڈیاں آتی ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے، جنگ کی صورت میں آپ کو اگر ملتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔